پھولوں سی مسکراتی صبح کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو سب مل کر، اور آپس میں پھٹ نہ جانا یعنی فرقوں میں بٹ نہ جانا۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا۔ اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم میں بیر تھا یعنی دشمنی تھی، اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم ایک غار دوزخ کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا دیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم ہدایت پاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری سے منع کریں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان جیسے نہ ہونا جو آپس میں پھٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی بعد اس کے کہ روشن نشانیاں انہیں آ چکی تھی۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، جس دن کچھ منہ اونجالے یعنی چمکتے ہوں گے اور کچھ منہ کالے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ تو وہ جن کے منہ کالے ہوئے، کیا تم ایمان لا کر کافر ہوئے؟ تو اب عذاب چکھو اپنے کفر کا بدلہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جن کے منہ اونجالے یعنی روشن ہوئے وہ اللہ کی رحمت میں ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم ٹھیک ٹھیک تم پر پڑھتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف
سب کاموں کی رجوع ہے۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا، ان میں کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ کافر۔ صدق اللہ العظیم۔ واہ سبحان اللہ۔ تلاوت کلام پاک آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نور قرآن سے ہمیں منور فرمائے، اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی پر یقین رکھنے والوں کو جو ایک درس اور سبق آیات مبارکہ کے اندر دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والے آپس میں متحد ہو کر رہیں، عشاقان رسول آپس میں ایک محبت اور پیار کے ساتھ رہیں، اور فساد اور انتشار سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپس کے اندر پیار اور محبت، سلوک اور اتفاق نصیب فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ اور وہ خوش نصیب کہ جن کے چہرے قیامت میں چمک رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں کے اندر داخل فرمائے، آمین 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 بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، ہماری مشکلیں آسان اور پریشانیاں دور فرمائے، اور ہمارے نیک اور جائز کاموں میں اللہ تبارک و تعالی۔ واہ سبحان اللہ۔ تلاوت کلام پاک آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نور قرآن سے ہمیں منور فرمائے، اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی پر یقین رکھنے والوں کو جو ایک درس اور سبق آیات مبارکہ کے اندر دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والے آپس میں متحد ہو کر رہیں، عشاقان رسول آپس میں ایک محبت اور پیار کے ساتھ رہیں، اور فساد اور انتشار سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپس کے اندر پیار اور محبت، سلوک اور اتفاق نصیب فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ اور وہ خوش نصیب کہ جن کے چہرے قیامت میں چمک رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں کے اندر داخل فرمائے، آمین 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 بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، ہماری مشکلیں آسان اور پریشانیاں دور فرمائے، اور ہمارے نیک اور جائز کاموں میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے مددگار پیدا فرمائے۔ آج کے پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے امیدیں وابستہ کرنا۔ لوگوں سے امیدیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات وہ امیدیں پوری ہوتی ہیں اور بعض اوقات پوری نہیں ہوتی۔ کتنی امیدیں وابستہ کرنی چاہیے، اور جس سے امید وابستہ کر رکھی ہے اگر وہ پوری نہیں ہو رہی تو ایسی صورتحال کے اندر انداز اور ایٹیٹیوڈ کیا اختیار کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس پر بھی جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ اور بعض لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ وہ گفتگو ہی ایسی کرتے ہیں کہ سامنے والے کی امید اپنے آپ سے وابستہ کر لیتے ہیں۔ پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینا، میں ہوں نا، ہاں یہ بھی میں کر دوں گا، یہ بھی میں کر دوں گا، یہ بھی میں کر دوں گا، یہ کام بھی میں کر دوں گا، ہاں راشن بھی ڈلوا دوں گا، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بائک نہیں ہے، ہاں یہ بھی لے دوں گا، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت میں رہو، حوصلے میں رہو، ہاں کوئی بیمار ہو گیا علاج میں کروا دوں گا نا، کیوں پریشان ہو بھائی، میں علاج کرا دوں گا، ہو جائے گا، پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اب یہ جو انداز ہے نا، یہ سامنے والے کو اپنے اوپر ایک جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ بنانے والا ایک انداز ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسے بندے کے بھی پھر کچھ احوال ہوتے ہیں، تو اس کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ آج اپنے پروگرام میں اس پر جو ہے وہ بات کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی اور راحت نصیب فرمائے،
اور اپنی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھنے کے اللہ میں سعادت عطا فرمائے۔ وقار بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے وقار بھائی سے کلام سنتے ہیں ابھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، میرے آقا یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، میرے آقا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، تمہارا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، میرے آقا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، میرے آقا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے
وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے، ہاں در سے، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، حشر کے روز میرے آقا امتی کی شفاعت کریں گے، امتی کی شفاعت کریں گے، حشر کے روز جب میرے آقا، حشر کے روز جب میرے آقا امتی کی شفاعت کریں گے، امتی کی شفاعت کریں گے، رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، جو دیوانے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، چاہتے ہو اگر نیک نامی، چاہتے ہو اگر نیک نامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، آل زہرا کی
صدقے میں زاہد نیازی نیازی ان کے صدقے میں زاہد نیازی نیازی ان کے صدقے میں زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں ان کے صدقے میں زاہد نیازی چاہتے ہو اگر نیک نامی چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی آل زہرا کی کر لو غلامی ان کے صدقے میں زاہد نیازی ان کے صدقے ان کے صدقے میں زاہد نیازی نیازی ان کے صدقے میں زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں ماشاءاللہ 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 پیارا کلام پڑھا ہے وقار بھائی نے. اللہ پاک نے برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی عافیتیں اور سلامتیاں حضور کی شفاعت اور آقا کریم کے در پر بعد حاضری اللہ ہم سب کا حاضرین موجودین اور ناظرین آپ کا بھی مقدر بنائے آمین بجاہ طہ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. عنوان ہے ہمارا آج کا امیدیں وابستہ کرنا. اور میں نے جو انٹرو میں بات جو کہی ہے ابتدائی طور پہ استاد کہ لوگوں کا بعض اوقات انداز ہی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی بجائے اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ کر لیتے ہیں. جیسے میں نے اس کی مثالیں دی میں ہوں نا بھائی کیا پریشانی یوں بھی ہو جائے گا یوں بھی کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے یہ بھی کر دوں گا وہ بھی کر دوں گا یوں بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں. یعنی یوں باتیں بتائیں بھئی بچہ بیمار ہے علاج میں کرا دوں گا نا آپ کیوں پریشان ہیں یہ کر کے وہ معاملہ نکل گیا. اچھا اب یہ بیچارہ یہ تو سمجھ لیں کہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا نا بھی بندے نے ایک حامی بھر لی ابھی میں علاج. اچھا ایسا بندہ عمومی طور پر وہ ہوتا ہے کہ جو کرنے کی ایبلٹی بھی رکھتا ہے. بعض اوقات مطلب جس بندے کے پاس خود ہی پورا نہیں ہو رہا وہ کسی کو کیا آسرا دلائے گا یا کیا کسی کی امید اس طرح سے جو ہے وہ جگائے گا یا کسی کو کیا یوں مجدے سنائے گا. اچھا پھر کیا ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ بچہ ہاسپٹل میں ہے ڈاکٹر کہہ رہا ہے ابھی پیسے جمع کرا دیں. اب یہ فون کرتا ہے اور نمبر بند ہے رابطہ کر رہا ہے اور پھر یہ اصل میں بس میں اب کیا بتاؤں آپ کو یعنی پہلے اس کی ساری جو ہے وہ کنسنٹریشن لے کر بعد میں جسے پنجابی میں کہتے ہیں پوڑی تے چڑھا کے ڈنڈا کھینچ لینا یعنی سیڑھی پہ چڑھا کے نیچے سے سیڑھی کھینچ لینا. کیا فرمائیں گے اس انداز میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے سلمان بھائی آپ نے بہت ہی نازک ایک سمجھنے کے مسئلہ اور جو ایک معاشرے کے اندر عموماً پایا جاتا ہے عام طور پر اور آسان الفاظ میں اگر کہوں تو آپ نے کئیوں کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دی. اللہ اکبر.
کیونکہ یہ اس کو کہا جاتا ہے جھوٹی امید دلانا، جی کہ آپ اگر کسی کا کچھ کر نہیں سکتے جی اس کا بگاڑیں تو نہ. صحیح. جو آپ نے بات کی کہ اس نے ایسی آفر دی کہ جناب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں ہوں نا، ہاں جی. آپ فکر مت کرو، میں زندہ ہوں ابھی. اس قسم کے مطلب بہت ہائی فائی قسم کے جملے بولے جاتے ہیں، میں نے تو بڑے کم بولے ہیں. صحیح. مطلب یوں کہا جاتا ہے آپ کا بھائی ابھی زندہ ہے، واہ جی آپ واہ. کے ساتھ کھڑا ہے، واہ. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے. صحیح. اب وہ سورسز ہوتے ہیں انسان کے پاس ٹھیک. کہ جب انسان پر کوئی مرض، کوئی پریشانی، کوئی اس بحران کا شکار ہوتا ہے تو وہ اپنے سورسز چیک کرتا ہے، ذرائع چیک کرتا ہے کہ میرے پاس ذرائع کیا ہیں اس مصیبت یا بیماری سے نکلنے کے لیے. ایسی بات. تو ان سورسز میں ظاہر ہے اس کی کوئی جمع پونجی بھی شامل ہوتی ہے، ٹھیک. کوئی قرض کا آپشن بھی اس نے کھول کے رکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا زیادہ مسئلہ ہوا تو میں قرض لے لوں گا. اس نے کسی کو کہہ رکھا ہوتا ہے کہ میں ہو سکتا ہے کہ آپ سے قرض لینا پڑے، اور اس کو پتہ بھی کہ یہ دے دے گا. تو وہ اپنے سورسز، یا والدین اس کے حیات ہیں اور والدین اتنی ان کی پسلی ہے کہ اس کو وہ رقم دے سکتے ہیں، تو ان کو وہ یہ ہوگا کہ چلو میں اپنے والدین کو بتاؤں گا تو وہ پے کر دیں گے. آپ نے اس کو کٹ آف کیا اس کے سورسز سے، صحیح. اس نے سارے ذرائع ختم کر دیے، اس طرف سے توجہ ہٹا لی صحیح. اور آپ کی طرف کر لی. صحیح. یعنی اس نے ٹوٹل ٹرانسپورٹ چھوڑ دی ٹھیک. آپ کی گاڑی میں سوار ہونے کے لیے، جس کو آپ سواری امید کہہ لیجئے. جی. اس سواری پہ بٹھانے کے بعد جی. پھر آپ کو پتا چلے کہ یار اس کا ڈرائیور تو آج چھٹی پر ہے، پھر حال کیا ہوگا. یا صادقہ بعد جا کے اتار دیں گے، جیسے یہاں سے لاہور کی سواری میں بٹھا لیں گے اور یوں کرتے ہی ہیں گاڑیوں والے بھی، اور صادقہ بعد جا کے اتار دیں گے. چلو یہ امید آپ نے بندھا دی اس کو. اب امید بندھانے کے بعد جو آپ نے ایک منظر کریٹ کیا الفاظ کے اندر کہ اب وہ ایسی کریٹیکل پوزیشن میں ہے کہ بچہ ہاسپٹل میں داخل ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اس کی وہ پرچی پیسے جمع کروائیں جی اور فائل بنوا کر لائیں، یا بچے کا آپریشن ہونے والا ہے تو آپ یہ پیسے جمع کرائیے، یا یہ دوائیاں ہیں یہ لے کر آئیے. اب آپ نے جو اس کو جھوٹی آس دلائی تھی، اب وہ آپ سے رابطہ کرتا ہے، فون بن جاتا ہے بعض اوقات جس طرح آپ نے بتایا. اب اس کو کتنی پریشانی ہوگی. یا پھر اگر آپ اس وقت کہیں کہ یا کیا بتاؤں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس میں معاذ اللہ بعض اوقات جھوٹ بھی شامل ہوتا ہے. ٹھیک. تو وہ آپ نے جھوٹی امید دلا کے، یہ جسٹ ہم نے ایک مرض کی مثال دی. جی. تو سلمان بھائی کیا ہوا، مجھے یہ مسئلہ ہو گیا. ارے فکر نہ کرو، آپ کو جہاں لے جانا ہوگا ڈاکٹر سے چیک اپ یہ وہ سب میں کروں گا. اب آپ گھر پڑے بستر پہ انتظار کر رہے ہیں اور آصف جناب کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کدھر. اب آپ نے میسج کیا کہ حضور والا وہ آپ نے فرمایا تھا، تو اب کیا کرنا ہے. اور پھر 2 ہفتے تک میں آپ کا پتہ ہی نہ پوچھوں کہ یار آپ کی طبیعت کیسی ہے. اوہو. یہ خوشی کے کتنے گلدستے آپ کے دل میں اکٹھے ہو جائیں گے. بڑے خوش ہوں گے آپ کہ یار اس نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے. کیا بات ہے، 2 ہفتے اس نے مجھے جو یعنی کہ مجھے لک آفٹر کرنا تھا جی وہ کرنے کے بجائے اس نے تو 2 ہفتے میری طبیعت حال تک ہی نہیں نہیں پوچھا. پوچھی. یعنی جو حال درست کرنے کی امیدیں دلا رہا تھا ہاں جی، اس نے وہ مزید حال حال خراب پوچھنے کر سے بھی دیا. گیا. جی. اس پہ حال پوچھنے سے بھی کیا اور مزید حال خراب کر دیا. حال بھی خراب کر دیا نا. اس نے تو اپنے سورس کٹوا دیے تھے. صحیح. لیکن سمجھدار یہی ہوتا ہے کہ وہ سورسز کے اوپر، اس قسم کے لوگوں کے اوپر زیادہ بھروسہ نہ کرے. اگر کبھی کر بیٹھا ہے زندگی میں تو اس کو آئندہ کے لیے سبق مل جاتا ہے کہ اس قسم کی بات کوئی بھی کرے اپنا متبادل جی آپ سوچ کے تیار رکھو. درست فرما. ورنہ آپ اچھا ایک واقعہ بڑا پیارا، جب آپ ذکر کر رہے ہیں جھوٹی امیدوں کا، جی ایک کالم نویس نے اپنا شیئر کیا تھا اس میں واقعہ، جی تو ہے بڑا سبق آموز اور شاید اس سے پہلے بھی سنایا گیا ہو مدنی چینل پر، لیکن اس کانٹیکسٹ میں سناؤں گا. جی. کہ بادشاہ اپنے محل سے باہر نکلا، برف باری کا موسم تھا، اور جناب وہ باہر نکلا کہ میں تھوڑا انجوائے کروں. دیکھا تو 2 سیکیورٹی گارڈ کھڑے ہیں گیٹ پہ. ایک کے پاس پراپر لباس تھا گرم، اور دوسرا پرانے لباس میں تھا.
सादा और वो सर्दी के बचाव की तरह वो नहीं था, दोनों ड्यूटी कर रहे हैं। उसने एक को देखा, एक कि ये तो सेट है, लिबास है गर्म, दूसरे को कहा कि तुम इस लिबास में ड्यूटी करते हो। उसने कहा हुजूर वाला आपकी नज़र ही आज पड़ी है, हम कमज़ोर और छोटे लोग हैं, तो मैं तो पिछले 10 साल से इसी तरह ड्यूटी कर रहा हूं। बादशाह ने कहा अच्छा यार, बर्फबारी में और मैं तो अंदर महल्लात में गर्म में, नहीं मैं आपको गर्म कपड़े भिजवाता हूँ। वो कह के बादशाह अंदर चला गया। अब बादशाह जब गर्म अपने महल में दाखिल हुआ, जहाँ पर वो अलाव भी दहक रहे हैं और एक ज़बरदस्त मौसम उसने बनाया हुआ है, वो जाने के बाद भूल गया। ज़रा अपने ऐशोशर में वापस चला गया, तो उसको कहाँ याद रहता। ठीक। दूसरे दिन सुबह वो फिर निकला, बाहर निकला तो उसको याद आया यार वो सिक्योरिटी गार्ड। अब जब गया देखा तो वो सिक्योरिटी गार्ड मर चुका था। उसने साथ वाले से पूछा कि इसको क्या हुआ। उसने कहा कि बादशाह सलामत, ये पिछले 10 बरस से इसी कड़कड़ाती सर्दी और बर्फीली हवाओं के अंदर ड्यूटी कर रहा था। कल जब आप आए हैं ना, आपने इसको उम्मीद दिला दी कि मुझे अभी गर्म कपड़े मिल जाएंगे, बादशाह के अंदर जाने की देर है, यूं कपड़े भेजेगा और मैं पहन लूँगा और मुझे सर्दी से बचाव का एक ज़रिया मुयस्सर आ जाएगा। आपने उम्मीद दिलाई, ये इस रात वो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सका जो पिछले 10 साल से बर्दाश्त कर रहा था। तो इसको आपकी उम्मीद दिलाने ने मारा है। ये बात जो कंक्लूड उस्ताद साहब ने फरमाई है माशाल्लाह, इसको साथ में वाज़ेह भी किया है। वो काम जो हम कर नहीं सकते, या वो काम जो हमने करना नहीं है, या वो काम जो हमारी पहुंच में नहीं है और सामने वाले की नीड है, तो उस काम की उसे उम्मीद मत दिलाएं। 2 लफ्जों की सादी सादी सीधी सीधी बात है। अगर कोई आपके पास आता भी है, हमारे पास कोई आता है, वो आके अपना कोई इशू मसला बयान करता है, तो अगर नहीं कर सकते, उसकी प्रॉब्लम को रिड्यूस नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना जरूर कहने कि मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूं, और मैं सच्चे दिल से दुआ करूंगा, और फिर सच्चे दिल से दुआ करें। ये अंदाज अपना है, पहले पहले बता दें, और ऐसे ही आसरे दे दे के हम यूं बना देंगे। राशिद भाई, बड़े मज़े की बात बोलूं या क्या बोलूं, अफसोस की बात बोलूं, एक आशिक रसूल ने अपना वाक़या जो है बयान किया। उन्होंने कहा कि हम कुछ क्राइसिस में थे, तो जो है वो घर का मामला जो है ना वो करना था। आपको पता है कि जिसके पास रिहाइश अपनी नहीं होती, तो वो बेचारा, जैसे महीना किराएदार कहते हैं कि महीना गुजरते हुए टाइम नहीं लगता, अभी किराया बंदा देता है और अगला महीना फिर आ जाता है। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। उन्होंने कहा कि मुझे एक शख्स ने कहा कि आपके पास घर है ना, और मतलब जिसे आप बोले करोड़ोंपति आदमी, करोड़ोंपति लफ्ज़ मैंने एहतियात के साथ ज़रा छोटा करके बोला, वरना प्रॉपर्टी देखा जाए तो उस बंदे की शायद ये करोड़ों से ऊपर के दर्जे में चली जाएगी। बहरहाल वो पूछा, सारी बातचीत की, क्या है कैसे है, तो इसने फिर मुझे बताया, उनका कि मैं तो समझा ले भाई घर तो हो गया, अकाउंट नंबर दे दें, ये कर दें वो कर दें, दे दिया कर दिया। कितने पैसे भेजे होंगे उस बंदे ने? उसने पूछा भी कितने चाहिए, उन्होंने कहा 15 लाख रुपए, कुछ मेरे पास इतनी रकम मेरे पास है, 15 लाख रुपए मेरे पास अगर मजीद होंगे तो मैं एक रिलायबल रिहाइश जो है ले सकता हूँ। बाज़ औक़ात इसमें तो भी वो होते हैं भाई कि भाई खुला मौका है तो जो जान दो, मुंह खोल लो जितना मर्जी, लेकिन जो खुददार लोग होते हैं वो सारी चीज़ों को मलहूज़े खातिर रख के ही बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास भी इतनी रकम है, तो 15 लाख रुपए अगर और होंगे तो ये मेरा मसला हल हो सकता है। कितने भेजे होंगे? 10-12 लाख तो भेजे होंगे। 10-12 लाख। आप बताएं सर। असल में जो गुफ्तगू हुई है ना, हाँ जी, उस तनाजुर में अगर मैं हकीकत पसंद बनूं जी, तो 15 से 20 हज़ार भेजे होंगे।
5,000 रुपए भेजे। अल्लाह, 5,000 रुपए 5,000 टोकन जी, टोकन के तौर पे? नहीं टोटल बस कुल अल्लाह। इख्तियार सारा करके उसको 5,000 रुपए दे दिए उसको। तो जो काम नहीं करना वो सामने वाले को उस पर बिल्कुल मत करें, आश्रय मत दें, वरना फिर बंदा सामने वाला बिल्कुल जो है ना वो डिसबैलेंस हो जाता है बेचारा, ज़हनी तौर पर भी बहुत परेशान। पहले कम परेशान होगा, अब इन चीज़ों की वजह से क्या होता है, ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो ये हम अपना अंदाज बनाएं, दुआ करने का ज़रूर बोलें। कोई अपना मसला बता रहा है, मैं दुआ करूँगा, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करूँगा, मालिक आपको भी राहत दे, आपके सदके मुझे भी अता फरमाए। सलमान भाई, इसमें दरअसल बात ये होती है, एक पहलू आपने बयान किया उन लोगों के हवाले से कि जो उम्मीद दिलाते हैं। हाँ जी, उम्मीद दिलाने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक तो उम्मीद झूठी दिलाते हैं और उनको भी पता होता है हमने करना नहीं, लेकिन लोगों के सामने थोड़ी वाह हो जाए, खानदान में थोड़ा नाम हो जाए, फलां ने ये कहा था। हाँ जी। और दूसरे नंबर पर उम्मीद दिलाने वाले करना चाहते हैं कि जी हम कुछ करेंगे, और ये यकीनन एक अच्छी बात है। अगर आप एबिलिटी रखते हैं करने की, तो फिर आप अगर सामने वाले को कहते हैं तो जब उसे ज़रूरत पड़े उस मौका पर आप उसके काम आए, क्योंकि ज़रूरत के वक्त अगर किसी की ज़रूरत को पूरा ना किया जाए तो फिर बाद में चाहे जितने भी आप उसके लिए आसाइशें फराहम कर दें तो उस बंदे को उससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। दूसरा पहलू सलमान भाई हमारे एतबार से है कि हमें कोई उम्मीद दिलाता है और हम इसकी उम्मीद रख लेते हैं। दरअसल सलमान भी बात ये होती है कि हमारी उम्मीदें उस वक्त टूटती हैं जब हम इंसान को ये समझ बैठते हैं कि ये जनाब ऐसी मखलूक है, ना तो ये वादा खिलाफी कर सकते हैं, ना जनाब इनके अंदर कोई नक्स है, ना ऐब है, और ना ही ये बंदा झूठ बोल सकता है, ना अपनी बात से फिर सकता है। हम उसे बिल्कुल पाक साफ फरिश्तों की तरह गोया मासूम ख्याल करते हैं। अब जब वो बंदा हमारे काम नहीं आता या हमारी उम्मीद पर पूरा नहीं उतरता, अब हमारा दिल टूट जाता है। पहले उसको फरिश्तों की तरह समझ रहे होते हैं, बाद में फिर उसी को शैतान बना देते हैं। तो बात यह है कि आप शुरू से ही आप उस बंदे को जो आपको उम्मीद दिलाता है या आपको किसी से भी उम्मीद है, सही, आप उस बंदे को इंसानियत के दर्जे में रखें। ठीक कि जनाब ये एक इंसान है, कमजोर मखलूक है। सही। फिर दिल की हालतें बदलती रहती हैं। कहा जाता है कि एक दिन में इंसान का मिजाज 17 किस्म की तब्दीलियों का शिकार होता है। उसमें बाज औकात मिजाज ऐसा होता है कि जो उम्मीद की तरफ ले जाता है, और बाद औकात मिजाज बनते हैं ना उम्मीदी की तरफ। अच्छा, बाद औकात इंसान का मिजाज होता है चिड़चिड़ापन, बाद औकात इंसान बड़ा खुश हाल मूड में होता है, खुशगवार मूड में होता है। अब जिस बंदे ने आपका काम करना है या जिससे आपने उम्मीद लगाई, उसका मूड उस वक्त कैसा है, उस वक्त उसके पास सहूलियात क्या हैं, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके बाद सलमान भी क्या होता है कि जब आपकी उम्मीद टूटती है, एक तरफ से तो आपको तकलीफ होती है, लेकिन दूसरे तरफ यूं समझिए कि अल्लाह की रहमत आप पर होती है कि आपको अल्लाह के करीब होने का मौका मिलता है। इंसानों से उम्मीद खत्म होकर रब की तरफ आपका रुजू होता है कि मेरे मालिक तेरी बारगाह में जब उम्मीद रखी जाए तो फिर मायूसी नहीं होती। वाह वाह वाह। रब की बारगाह में रोया जाए, गिड़गिड़ाया जाए, तड़पा जाए, आंसू बहाए जाएं। ये बारगाह ऐसी बारगाह है कि जहां से बंदे को ना उम्मीद नहीं किया जाता। आप दुनिया वालों के में से किसी के सामने 4 आंसू बहाएं, गिड़गिड़ाएं, उसकी आजिजी करें, हो सकता है किसी मौका पर जब उस बंदे को आपसे काम पड़े, आप काम ना कर सके, वो बंदा आपको जलील कर दे, अपना एहसान जताए कि कल भूल गए, कल मैंने तुम्हारा काम किया था। लेकिन कुर्बान जाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत पर, अपने बंदे से मोहब्बत पर, कि जितना बंदा रोता है, जितना गिड़गिड़ाता है, आंसू बहाता है, जितना अपने आप को जलील ख्याल करता है, रब की इज्जत अपने दिल में बिठाता है, अल्लाह की बारगाह में उसके बुलंदियां उतनी हो जाती हैं। राशिद भाई, क्या खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है आपने, अल्लाह अकबर, और ज़ौक वाली गुफ्तगू फरमाई है। मेरे दिल में एक बात आ रही है, बाज़ औक़ात जब हम लोगों के सामने कोई बात करते हुए, अपना मसला बयान करते हुए रो पड़ते हैं ना, तो लोग समझते हैं फ्रॉड कर रहा है, तस्वे बहा रहा है, मगर मच की आंसू निकाल रहा है, अरे नाटक कर रहा है, क्या है ड्रामेबाजी, हमदर्दियां बटोरना चाह रहा है। ऐसे इस तरह की बातें भी करते हैं। ठीक है,
اچھا لیکن خالق کائنات کی بارگاہ میں جب آنسو بہاتا ہے تو پھر اس مالک کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِ, فرمایا میری رحمت بندے کے ساتھ, میں اس کے ساتھ ہوں بندے کے ساتھ. کب؟ اذا دعانی, جب وہ مجھ سے کیا کر رہا ہے؟ دعا مانگ رہا ہے. تو جس طرح ہم لوگوں کو مسئلے بتاتے ہیں, لوگوں سے اپنی پریشانیاں شیئر کر رہے ہیں, مالک کریم کی بارگاہ میں بھی رو رو کی حال سنائے. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو ہے وہ لو لگائیں, تو پھر جو ہے نا یہ کام بن جائے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. سلمان بھائی جی, اللہ کی رحمت سے جب بندہ امید لگاتا ہے نا, جی, اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے, واہ, تو پھر اللہ اسے مایوس نہیں فرماتا. سبحان اللہ. کیونکہ رب کا قرآن میں وعدہ ہے, جی, قرآن میں وعدہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, واہ جی واہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. واہ, اور پھر مزید دیکھیے, حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو مصر کی طرف بھیجتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں لا تیأسوا من روح اللہ, اے میرے بیٹو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. نہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے, مگر غیر مسلم کافر جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام, جی, آپ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ, فرمایا اللہ کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے سوائے گمراہوں کے. گمراہ لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں, جو ایمان والے وہ تو رب کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں. وہ اس بات کے بھی امیدوار ہوتے ہیں اگر ہم سے گناہ ہو گئے تو ہمارا بخشنے والا مالک اللہ ہمیں بخشے گا. اور اسی طرح اگر ہمیں مشکلات پریشانیاں آئیں تو پریشانیوں کو دور اللہ کرے گا. جب آپ کو اللہ کی سے امید ایسی ہوتی ہے تو پھر اللہ آپ کی امیدوں کو پھر پورا بھی فرماتا ہے. اور اس طرح حدیث قدسی کا مضمون ہے نا کہ بندہ رب کے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے اللہ پاک اسے ویسا معاملہ فرماتا ہے. تو اس لیے بندوں سے امیدیں لگانے کی بجائے رب پر امید رکھی جائے, اللہ کی رحمت پر امید رکھی جائے. اس سے کیا ہوگا کہ دل میں آپ کے محبت بھی اللہ کی پیدا ہوگی اور اس سے انشاءاللہ پھر آپ کو کام بھی بن جائیں گے. کام بھی بن جائیں گے. میں یہ شعر پڑھوں جی حسن رضا خان رحمہ اللہ کا, اللہ اکبر. کیا خوب فرماتے ہیں کہ کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن, کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن, بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا.
जलालहू। क्या मैं आशार कुर्बान जाऊं। मौलाना हसन रजा खान के रहमत। अल्लाह पाक का तो नाम लेने से ही सुकून मिल जाता है। हाय हाय वो ईमान अफरोज हाय। हिकायतें, एक तो इमाम आले सुन्नत आला हजरत मौलाना इमाम अहमद रजा खान जी। रहमतुर रहमान ने बयान की, जी अहादीस की किताबों में मौजूद है जी। कि दो बंदों को जहन्नम से निकाला जाएगा आह, और बारगाह इलाही में पेश किया जाएगा। जी तो रब अज़्ज़ व जल यूं इरशाद फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदों, मैं किसी पर जुल्म नहीं करता, तुम लोगों ने जो देखा वो तुम्हारे आमाल का बदला था। अल्लाह। उसके बाद फरिश्तों को हुक्म होगा इनको दोबारा जहन्नम में डाल दो। हाय हाय। एक वापस तेजी से चलना शुरू होगा कि अब जहन्नम में जाना वापसी, और एक रुकेगा, हाय झिझकेगा चलने से। हाय। रब्बे करीम उस तेज चलने वाले से पूछेगा तुम तेज क्यों चले? वो कहेगा कि मैं नाफरमानी का अंजाम देख चुका हूँ, अल्लाह। मुझे हुक्म हुआ दोबारा जहन्नम में जाने का, अब मैं नाफरमानी करके और क्या करूँ, तो और अंजाम भुगतूंगा। दूसरे से पूछा कि तुम क्यों रुक रहे थे? उसने कहा था भैया बारी ताला, मुझे तेरी रहमत से उम्मीद थी, एक मर्तबा जहन्नम में निकालने के बाद तू मुझे दोबारा जहन्नम में नहीं डालेगा। अल्लाह। मेरा रब ऐसा रहीम, ऐसा करीम, ऐसा रऊफ, ऐसा रहमान है, दोनों की बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक और बड़ा प्यारा वाकया पुराने बुजुर्गों ने अपनी किताब में लिखा था और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है, मुझे पूरी याददाश्त है, अपनी याददाश्त के मुताबिक बताता हूँ। उसका हवाला भी इंशाल्लाह मिल जाएगा, मुझे कंप्यूटर में मौजूद है मेरे, और है बड़ा मुनफरिद वाकया। हो सकता है बुजुर्गों ने समझाने के लिए दिया हो या असल वाकया हो। एक बादशाह था, उसको कोई बीमारी लाहिक हुई जी। और जो तबीब थे, जो जिन्हें हम डॉक्टर कहते हैं, तो उन्होंने पूरी तहकीक की और उस नतीजे पे पहुंचे कि इस औसाफ का बच्चा हो, उसका जिगर पका कर इस बादशाह को खिलाया जाए तो इसकी बीमारी दूर हो जाएगी। अल्लाह। अब बादशाह ने जनाब पूरी ममलकत को ऐलान करवाए और तलाश किया गया बच्चा। एक बच्चा मिल गया, वो मौसाफ वाला। उसके वालिदैन गरीब थे। अब बादशाह ने जब खजानों का मुंह खोला तो वालिदैन, अब एक तरफ बादशाह का जोर ताकत और दूसरी तरफ माल। अब वालिदैन अगर माल को मना करते तो वो जोर ताकत से मनवा लेगा। खैर वालिदैन भी तो उनका रहन जैसे भी वो बार राजी हो गए, ठीक है जी अब क्या करें। और फिर एतराज हुआ कि ये तो जायज़ नहीं है यूं। अब जो वो काजी था, और हर काजी ज़रूरी नहीं है कि हकीकतन और ईमानदार काजी, कुछ काजी आपको पता बादशाहों ने भी रखे होते थे अपने मतलब के वो लेने के लिए। ठीक। जो काजी था ना, शाही काजी, उसने पता नहीं कहाँ से हिसाब किताब जुजिये वगैरह लगा के उसने कहा कि बादशाह की जान पे बनी है और यूं यूं ज़रूरत है, तो लिहाजा बादशाह के लिए जायज़ है कि इस बच्चे को हलाक किया जाए, इसका जिगर निकाल के फिर बादशाह को खिलाया जाए। चलो जब ये काजी का फैसला भी आ गया, बादशाह तैयार बैठा है, वालिदैन भी राजी हो गए। अब बच्चा जब दरबार में आया ना, पहले तो परेशान, अश्क बहे उसके। कुछ देर बाद उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। और जो दरबारी वगैरह हैरान कि बच्चा पहले तो बड़ा घबराया हुआ और अफसुर्दा और रो रहा था, अब एकदम इत्मीनान की कैफियत में आ गया है और ये मुस्कुरा रहा है। बच्चे से पूछा कि क्या हुआ जी। बच्चे ने कहा कि वालिदैन से उम्मीद होती है कि वो अपने बच्चे की जान की हिफाजत के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे, और मेरे वालिदैन तो दे दिया बादशाह को। और दूसरी उम्मीद होती है कि ये जो शरई अहकाम सुनाने वाले हैं, ये शरीयत ने मेरी जान का तहफ़्फ़ुज़ किया है तो ये मुझे बचाएंगे, और शाही काजी ने तो फतवा दे दिया है कि जनाब ये हो सकता है। और तीसरी उम्मीद होती है कि ममलकत का जो सरबरा है, जिनके ज़िम्मे मेरे जान माल की हिफाजत है, वो तो खुद मुझे खाने को तैयार बैठा हुआ है, तो मुझे ना उम्मीदी हुई कि मुझे बचाएगा कौन।
پھر اس بچے نے کہا کہ مجھے اپنا رب یاد آیا، اللہ اللہ، کہ یہ پیچھے ہٹ گئے تو ہٹ جائیں، ہائے میں اپنے رب سے امید رکھتا ہوں ہائے، کہ میرا رب چاہے گا تو کوئی مجھے میرا بال بھی پیکا نہیں کر سکے گا، مقصد مجھے ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو میں نے جب اپنے رب سے امید وابستہ کی اللہ، تو مجھے اطمینان ہوا، ہائے ہائے، پھر میں مسکرا بھی دیا کہ دیکھتا ہوں اب میرے کریم کی شان کی جلوہ گری ہوتی کیسے ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بادشاہ کو بڑا رحم آیا اس پہ ہائے ہائے، کہ یار یہ بچہ کتنی بڑی بات کر گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ چھوڑ دو، میرے ساتھ جو ہوتا ہے دیکھی جائے گی۔ ہائے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ بادشاہ کچھ ہی دنوں میں ٹھیک ہو گیا۔ اللہ اللہ، تو جو فوکس پوائنٹ تھا نا ہائے کہ آپ اطراف سے نا امیدیوں کے سیلاب میں، طوفان میں، آندھیوں میں گھرے ہوئے ہوں، ہائے ہائے ہائے، لیکن آپ ارحم الراحمین، اللہ، رحیم سے، کریم سے، واہ، حنان سے، منان سے، ستار سے، غفار سے اپنے خالق سے امید رکھ لیں کہ وہ ارحم الراحمین ہے اور اس کا محبوب رحمت للعالمین ہے۔ اللہ، تو جب یہ امیدیں لگائیں گے تو پھر آپ کے اندر جو ایک وہ جذبہ، جو طاقت ابھرے گی نا، ہاں ہاں، وہ دنیا کی کوئی خوراک، ہائے ہائے، کوئی دوائی ہائے، سلمان بھائی آپ کو نہیں دے سکتی۔ اللہ، تو آپ مریض کو اٹھ کے چلتے ہوئے دیکھیں گے، اس اللہ، میں کیا ہوتا ہے؟ مریض کے اندر ہوپ ہوتی ہے، جی، امید جی، کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ہاں جی، اور جس مریض کی امید ختم ہو جائے نا، ہائے ہائے ہائے، اس کو آپ لاکھ دوائیاں دو، مہنگی سے مہنگے ڈاکٹر کر دو، اس کا علاج نہیں ہوتا۔ ایسی بات، یہ وہ چیزیں ہیں جی، جو ہم اپنی تھنکنگ کے اندر اگر شامل کر لیں واہ جی واہ، کہ یار میں ہوں کس کا، واہ 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 واہ، اس خالق، اپنے جسم کے نظام کی طرف تو دیکھیں گے، اللہ خون کی جو اکبر، شریانیں، کس طرح سے خون چلتا ہے پورے بدن کے اندر، ہائے ہائے، اور آپ کا یہ جو نس نس اور یہ ایک ایک حصہ یہ موو کرتا ہے، اس کے اندر جان موجود ہے۔ وہ ارحم الراحمین سے جب آپ امید لگائیں گے، وہ آپ کی امیدیں توڑے گا، اور اس کا کتنا بڑا کرم، کتنا بڑا فضل اور کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا کیا۔ واہ 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 واہ، ہم سبحان اللہ، ہم خالی نہیں ہیں، ایسی بات، ہمارے ہاتھوں میں جی، دامن مصطفیٰ اللہ اللہ اللہ، اور اس حبیب کریم کا دامن ہے جی، جو یعنی کہ وہ رب العالمین کا محبوب ہے۔ واہ جی واہ، یہ واہ جی واہ، امیدیں جب لگائیں گے تو پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں تبدیلیاں کیسے آتی، اور پھر یہ مصیبتیں ہیں۔ ابھی آپ کو اندازہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہ ہوا، جی، لیکن میں نے یہ خون کی کمی کا کچھ سامنا تھا اور انفیکشن بھی تھا، لیکن میں نے ایک چیز سوچی، میں نے سوچا، میں نے کہ یار اگر خون کا کوئی خطرناک قسم کا مرض، اور آج کل اتنے معاملات میں تھیلیسیمیا ہو جاتا ہے، اور تھیلیسیمیا تو شاید بچوں کو ہوتا ہے، ہاں جی، اور ہیپاٹائٹس سی وغیرہ جی، اور کورونا کے معاملات ہیں یہ وہ، میں نے سوچا اگر مجھے اس طرح کی کوئی پیچیدہ بیماری لگ جاتی میں کیا کر لیتا، ہائے ہائے، میرے بس میں تو نہیں تھا۔ ایسی بات، یہ تو ڈاکٹر نے بھی مجھے حوصلہ دیا، اور اس نے کہا یہ جسٹ خون کی کمی ہے، یہ خوراک اور دوائیوں سے پوری ہو جائے گی، یہ امید۔ اور میں نے یہ شکر کیا کہ اس سے خطرناک مرض سے میرے رب نے مجھے بچایا ہے، جی، یہ اسی کا رحم، اسی کا فضل، اسی کا کرم ہے۔ واہ، تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں شکوہ کرنے والا ہوتا کون؟ اللہ اکبر، یہ مضامین میرے سامنے تھے واہ جی واہ، کہ اے بندے، لوگوں کے سامنے میری شکایت نہ کر۔ یعنی عام بندہ، جیسے ہم میں سے کوئی، ہم جا کے کسی کے بارے میں کہیں گے یار اس بندے نے یہ کیا میرے ساتھ، اس کو اچھا نہیں لگے گا، ایسی بات، اور میرا خالق تو ہے ہی بے عیب۔ ہائے ہائے، اور پھر وہ آیت سامنے رکھیں، اس کا مضمون کہ قریب ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ واہ جی واہ، تو یہ بخار، نزلہ اور وہ آشوب چشم کے بارے میں آیا ہے، جی، یہ بہت ساری دیگر بیماریوں کا راستہ روکتے ہیں۔ ایسی بات، تو اگر ہمیں کوئی بیماری ہو گئی ہے جی، تو یہ سوچ لیں کہ اس نے دیگر جو خطرناک بیماریاں ہیں ان کا رستہ روک لیا، روکا ہوا ہے۔ واہ جی واہ، اللہ تعالی ہمیں یہ
سوچ مزید اعلیٰ ستھری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بڑے زبردست اور ذوق افزا مدنی پھول استاد صاحب نے بھی جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں، اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس سے اختلاف بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کریم کی ذات سے، اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے امید لگانے والے کو جو ایک بوسٹ اپ ملتا ہے، اور جو یوں سمجھ لیں کہ اس کو اس کی پریشانی سے نکلنے کے لیے جو ایک جذبہ اور جو ایک کرج جو ہے ملتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ راستے جو ہے وہ نظر آتے چلے جاتے ہیں، یہ اپنی مثال جو ہے وہ آپ ہے، اور اللہ پاک نصیب فرمائے۔ بڑا پیارا شعر ہے، فرماتے ہیں مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے کس لیے خاموش کھڑا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ، اور بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا ہی، بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا ہی، بھر جائے گا کشکول مرادوں سے میرا ہی، بن کر میرے آقا کا گدا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ، کیونکہ رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ، رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ۔ اور حضور کی عطا کی تو کیا ہی بات ہے، فرماتے ہیں خالد محمود خالد صاحب فرماتے ہیں کہ دل بھر گئے منگ تو کہ دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا۔ مجھے بہت اشعار یاد آ رہے ہیں، بہت روایتیں اور چیزیں جو ہے وہ ذہن میں آ رہی ہیں، تو بہر لب لباب جو ہے نا وہ یہی ہے کہ مخلوق پر ہی خالی اعتماد کرنے کی بجائے اور ان سے ہی امیدیں وابستہ کرنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگائیں، اور پھر خیر پائیں، برکت پائیں، عافیت پائیں اور سلامتی پائیں۔ اور جو ہم ایک عنوان لے کر چلے تھے کہ جھوٹی امیدیں مت دلائیں، جھوٹے آسرے مت دلائیں، جو کام نہیں کر سکتے اس کی حامی نہ بھریں، حقیقت پسند بنے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ارے آج جی ہمت تو دلانے دیں، تو بعض باتوں سے جو ہے نا وہ کام نہیں ہوتا، کچھ چیزوں کے ساتھ کام ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک اور بڑی بھی اہم بات ہے، یہ بھی قابل غور بات ہے، اس پر بھی کرنا چاہیے، کسی کی خودداری کا امتحان نہ لیں۔ ہائے ہائے ہائے، بہت خوب، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ راشد بھائی، اتنی خالد پیاری بات ہے یار۔ سلمان بھائی آپ مجھے ضرور حکم فرمائیے، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، جی کسی چیز کی ضرورت ہو، ہاں جی تعاون درکار ہو، میں حاضر ہوں۔
مجھے حکم ضرور فرمائیے گا. اور صورتحال یہ ہے کہ پتہ بھی ہے کہ اس کو ضرورت کیا ہے اور پتہ بھی ہے کہ اس کو حاجت کیا ہے. وہی بات ہے، امیر سنت پہ قربان ہونے کو دل اس لیے کرتا ہے کہ امیر سنت نے ایسی ایسی پیاری باتیں ہمیں سکھائی ہوئی ہیں. امیر سنت نے مدنی مذاکرے میں یہ کئی دفعہ ارشاد فرمایا کہ یار آپ پیشکش کرنے کے بجائے نا اس کو جو پتہ ہے کہ دے دو. اور امیر سنت یہ بھی ترغیب دیتے ہیں آپ نقد رقم دے دو کہ اس نے جو چیز ضرورت کی لینی ہے وہ لے لے. پیشکش کی بجائے پتہ ہے پیشکش صرف لے کر کو چھوڑ کر پیش کر دے. واہ 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 راشد بھائی، اللہ کیا بات ہے یار راشد بھائی. پیشکش کی بجائے پیش کر دے. کش کو رہنے دے، کش کو رہنے دے بس. یہ بات تو ہے. مرحبا مرحبا، ماشاءاللہ. خودداری کا امتحان نہ لیں، کسی کو مانگنے پر سوال کرنے پر مجبور بھی نہ کریں. پتہ ہے کرنا ہے تو کر دیں، نہیں کرنا تو دعا کر دیں. دعا ضرور کریں. میں یہ عرض کروں اور میں ایک اور مضمون بھی لے لوں خالد بھائی، راشد بھائی، میں چاہ رہا ہوں اس پر بھی ہم آ جائیں. اگر اپنا پرابلم کسی سے شیئر کیا ہے، بتایا ہے، اور سامنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے لیے دعا جو ہے وہ کروں گا، صدقے دل سے دعا کروں گا، اللہ پاک جو ہے وہ رحمت فرمائے، تو پھر اس کے بارے میں نیگیٹو کمنٹ بھی پاس نہ کریں. رہ گیا بڑیاں دعاواں کرنا، تیریاں دعاواں سنیاں جانتی ہیں، معاذ اللہ، توبہ یا اللہ، استغفر اللہ. چڑیاں کو بعد نہیں مارتے. تو بھئی اگر وہ چڑی ہی تھا اور آپ بعد ہیں یا جو بھی ہے تو اس کے پاس جانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ راشد بھائی ذرا اس کو بھی لے لیں. بالکل سلمان بھی اچھا اپنے موضوع لیا اور اچھی طرف ڈائریکشن کی طرف گئے آپ. جی دیکھیے بات یہ ہوتی ہے، میں پہلے اس پر عرض کروں گا کہ جو آپ امید دلا رہے ہیں، اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر آپ پورا نہیں کر سکتے نا آپ سامنے والے کو بتا دیں. جی سلمان بھی یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ کہنا بھاری ہوتا ہے، بڑا کہنا تھوڑا بھاری ہوتا ہے، تو اس بھاری پن کو آسان کر کے بتا دیں، دل پر جبر کر کے. مثال کے طور پر ایک سمجھانے کے لیے عرض کروں، ہمارا ایک اچھا تعلق ہے، طالب علمی دور سے تعلق ہے، ابھی اللہ تعلق کو سلامت رکھے، اور ہمارا تعلق خالص ایک دینی ہے، دنیاوی طور پر ہمارا کوئی ایسا تعلق نہیں. آپ مجھے کہتے ہیں کہ راشد بھائی مثال کے طور پر مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے، صحیح، میں نہیں دینا چاہتا، صحیح، یہ میرے پاس نہیں ہے، صحیح. اب میں کہوں سلمان بھی ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں، اور مجھے پتا کہ مجھے آگے سے نہیں ملیں گے یا نہیں دینا چاہتا، میں صاحب بتاؤں سلمان بھی معذرت میں نہیں ہو سکے گا، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آمین. ٹھیک، مرحبا. میرا کردار یہ ہونا چاہیے. کوئی نارمل جیسے ہم جیسے لوگ ہیں چینل پر آتے ہیں تو تقریباً واٹس ایپ ایک تو یہ آ رہا ہوتا ہے، یا لوگ ہم سے تقاضا کرتے ہیں امیر علیہ سنت سے ہماری ملاقات کروا دیں. کہتے ہیں یار ہم تو خود محتاج ہوتے ہیں، کب بلاوا ہے، کب موقع ملے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. ایسی بات نگران شورا کو جی میرا سلام کہہ دیں، میرا یہ پیغام پہنچا دیں، میرے گھر میں پریشانی ہے، امیر علیہ سنت کو ڈائریکٹ یہ عرض کر دیں. اب آگے سے میں تو خیر یہی عرض کرتا ہوں جناب دعا کرے میری رسائی ہو جائے پیر صاحب کی بارگاہ میں، انشاءاللہ موقع ملا تو عرض کر دوں گا، لیکن فی الحال کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ ہر وقت اویلیبل ہوں، ہر وقت حاضر ہو سکیں. دوسری چیز جو آپ نے کہا کہ آپ جب کسی کی خودداری کا امتحان نہ لیں، خودداری کا امتحان نہ لیں، تو یہاں پر یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کو سامنے والے نے منع کر دیا، ایک تو یہ منع کر دیا کہ جناب میں نہیں کر سکتا، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، تو جناب پھر آپ بھی تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھیں، چھوڑ دیں اس کو چھوڑ دیں، اس کو تنگ نہ کریں. نہیں یار کرو، لازمی کیوں نہیں کیا آپ نے، آپ کو کرنا چاہیے. آپ سامنے والے کو اس طرح ڈیگریڈ کرنا، پھر 4 آدمیوں کے سامنے کہنا کہ میں نے اس کو کہا تھا میرا اس نے کام نہیں کیا، بھی ہو سکتا ہے وہ بندہ مجبور ہو، ایسی بات، یا وہ ضروری تھوڑی ہے کہ ہر وقت آپ نے کال کی ہر وقت اس کا کال سننا ہی ضروری، آپ کا کال لازمی کرے. اچھا جس طرح آج کل واٹس ایپ کا دور ہے، آپ کو کسی نے واٹس ایپ کیا، پچھلی بار بھی ایک موضوع اپنے لیا تھا کہ جی نارمل جیسے سلام، کچھ لوگوں کو کیا ہوتا ہے مسئلہ، ایک پورا سلام کا لکھا ہوا ہے، ان کے پاس اسٹیکر ہے، وہ 10 آدمیوں کو 20 کو یا 100 کو یا گروپ میں کر دیا السلام علیکم، یا آپ کو آ گیا سلام کا جواب زبان سے دینا یہاں پر ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے جواب دے دیا وعلیکم السلام، اور پھر آپ نے جواب نہیں دیا، ریپلائی کیوں نہیں کیا، یا آپ کو نارمل کہا جی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ، نہ جان نہ پہچان، بن بلایا مہمان، کیا اس کو جواب دیں لازمی. اچھا آپ نے ریپلائی کیوں نہیں کیا، ریپلائی لازمی کرنا چاہیے بلا وجہ. آپ کے بچے کتنے ہیں، آپ جناب کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں، اچھا آپ کیا کیا کرتے ہیں، نہیں بتا رہا، کتنی تنخواہ ہے آپ کی، کتنی تنخواہ ہے، یہ ایک بڑا عجیب سا پوچھتے ہیں، ہاں تنخواہ کتنی ہے، کتنا کماتے ہیں بھائی. اچھا وہ نہیں اس نے ریپلائی کیا، اسے پتا فضول ہے کیا ریپلائی کروں میں، تو آپ ریپلائی، وہ آپ سے امید یہ لگا کر بلا وجہ کی بیٹھا ہے، آپ نہیں ریپلائی کر رہے
تو سامنے والا آپ کو کہتا ہے یہ مغرور بندہ ہے، جواب نہیں دیتا، ریپلائی نہیں کرتے، تو یہ چیزیں نہ کی جائیں۔ درست فرمایا۔ اس طرح مطلب دونوں طرف سے ہے، آپ اگر کام نہیں کر سکتے جھوٹی امید نہ دلائیں، منع کر دیں، ہم معذرت چاہتا ہوں نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ دوسری طرف اگر کوئی ہمارا کام نہیں کر رہا یا ہمیں امید نہیں دلا رہا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسے معاف کر دیں۔ بالکل، بڑی پیاری بات، بہت پیاری بات کہی۔ اور اس پر پھر یوں اگر آنا، اپنا بچہ بیمار ہوگا تو علاج کراؤ گے کہ نہیں کراؤ گے؟ کراؤ گے نا، تو میرا بھی تو بچہ ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ باتیں جو ہے نا جی، اب وہ اس پر یہ کہ وہ آپ کا بچہ ہے تو آپ اس کا علاج کراؤ، اپنے پلے میں کیا رہ جائے گا اگر یوں جواب مل گیا تو؟ یا اپنا موبائل بیچ کے علاج پہ پیسے لگا لو، موبائل رکھا ہوا ہے۔ یوں اگر ہم اس انداز میں آئیں گے، سامنے والا اور انداز میں آئے گا تو معاملہ کیا ہو جائے گا؟ گھچ اور کھچڑی بن جائے گی اور کام خراب ہو جائے گا۔ تو مہربانی کریں، پہلے نمبر پر تو جو بات ہے وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی عرض کریں، التجا کریں، اور دنیا میں بھی کسی کو کہا ہے تو اس کو مارجن، ہیومن ایرر کا مارجن بھی دیں، بالآخر وہ ایک انسان ہی ہے۔ اور اگر امیدیں پوری نہیں ہو سکیں تو اس پر کریکٹر اسیسینیشن نہ کی جائے۔ سلمان بھی بڑا پیارا ایک جملہ ہے، کسی نے بڑا خوبصورت ایک جملہ کہا کہ لوگ برے نہیں ہوتے، لوگ اچھے ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کسی پر برا وقت نہ لائے۔ آمین۔ جب برا وقت آتا ہے نا تو اس وقت گویا کہ آزمائش اپنی بھی ہوتی ہے اور دوسروں کی بھی آزمائش ہوتی ہے، اور آپ کو اس وقت یہ بھی سوچنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے کہ میرا تعلق کن لوگوں سے ہے، میرے دوستوں میں کون کون سے لوگ شامل ہیں۔ ورنہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کی طرح دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیضی سنگی کولو بہتر یار اکیلے۔ ایسے آپ نے جو دوست بنائے ہیں دنیا دار قسم کے، تو جناب وہ دنیا ہی کو دیکھیں گے کہ آپ اس کے کام کتنا آئے ہیں پہلے ماضی میں، تب وہ آپ کے کام آئیں گے۔ آپ کسی کے برے وقت میں اس کے کام نہیں آئے، اسی کے بچے کی بیماری کے وقت میں آپ اس کے پاس نہیں کھڑے ہوئے، اس پر جو مشکلات آئیں آپ اس کے حوصلہ نہیں بنے، تو جناب اب برے وقت میں آپ کے وہ کیوں ساتھ آئے گا؟ ایک چیز یہ، اور اگر آپ نے دیندار دوست بنائے ہوں گے، نیک لوگ دوست بنائے ہوں گے، تو وہ آپ کے لیے دعائیں بھی کریں گے اور انشاءاللہ برے وقت میں آپ کے ساتھ بھی ہوں گے۔ آپ دنیا سے جائیں گے تب بھی وہ آپ کی قبر پر آ کر آپ کے لیے دعا کریں گے، اپنی نمازوں میں بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ سلمان بھائی، آپ نے جو بات ابھی ارشاد فرمائی، راشد بھائی نے ماشاءاللہ اچھی گفتگو کی، لیکن وہ جو ہیومن ایرر کی بات آپ نے کی نا کہ ہیومن ایرر کا مارجن دیں، کئی دفعہ تو ہیومن ایرر کی بات ہی نہیں ہوتی، غلطی تو تب ہوتی، پرابلم تو تب آئی ہوتی جب اس نے کوئی کام غلط کر دیا ہوتا، لیکن یہاں تو بات یہ ہے کہ وہ اپنا حق استعمال کر رہا ہے، کسی نے مانگا ہے، اس کا حق ہے وہ دے یا نہ دے، اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر اس طرح کسی کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کا مرتا تو آپ کچھ نہیں کرتے، آپ کا بیمار ہوتا تو آپ کچھ نہیں کرتے، اس طرح کی باتیں کہہ کر چھیدنے کا عجیب ہی حال ہے۔ اس سے بہتر یہ نہیں ہے بندہ گن لے کر ہی لوٹنا شروع کر دے لوگوں کو۔ دونوں ہی کام غلط ہیں۔ میں ایک صرف طنز کرنے کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اتنی باتیں آپ سنا کر، اتنے دل چھنی کر کے، دل آزاریاں کر کے پھر اس سے لینا چاہ رہے ہیں، یہ محبت سے تو نہیں لے رہے، مروت تو یہاں نہیں ہے، یہاں جو اخلاقیات کا تقاضا تھا وہ تو بہت پہلے ہی دم توڑ گیا۔ تو ایسی نہ امیدیں رکھی جائیں، نہ ایسے کام کیے جائیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات پر امید رکھی جائے، جس کا فرمان یہ ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ بارش برساتا ہے اس وقت کہ جب لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ بندہ مایوس ہو چکا کہ پتہ نہیں اب میرا کیا ہوگا، جو میرے پاس اناج تھا، جو میرے پاس بیج تھے وہ میں نے سب بو دیے، میری بوریاں خالی ہیں، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب کون میری مدد کرے گا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتا ہے، اس کے لیے فصل اگا دیتا ہے، بندے کے اچھے دن آ جاتے ہیں۔ تو ایک بات یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں امید لگانے کے ساتھ ساتھ کہ یہ وقت گزر جائے گا، میں لوگوں کو تول کر ان کے فیصلے نہ شروع کر دوں، کل کو کسی پر وقت آیا وہ میرے پاس آتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اونچ نیچ نشیب و فراز آتے ہی رہتے ہیں زندگی میں، یہ اسی طرح بڑھتی ہے۔ لیکن وہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی کہ اگر کسی نے دعا دے دی تو اس کی دعا پر آمین کہنا یہ آپ کا بھی حق ہے۔ ایسی بات ہو سکتا ہے وہ دعا اس کرب کے ساتھ کر رہا ہو کہ یا اللہ میرا بھائی میرے پاس مدد کے لیے آیا ہے لیکن میں ایسا محتاج ہوں کہ کچھ نہیں کر سکتا، اس وقت یہ مضطر ہو، اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہو، اب اس کے دل سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما رہا ہو تو آپ آمین کہہ دیں، بگڑی آپ کی بننی ہے، حال آپ کا ہی درست ہونا ہے۔ اللہ کریم جل وعلا
آپ کی بھی سننے والا ہے، اس کی بھی سننے والا ہے، سب کی سنتا ہے، وہ جس پر چاہتا ہے رحم فرما دیتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ دعا ہو رہی ہے نا، اس میں کسی کا برا نہیں مانگا جا رہا، تو رب کی بارگاہ میں آمین کہہ کر اپنے حصے کی خیر طلب کر لے رب سے۔ مرحبا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے، اس کے سامنے عاجزی اختیار کرے، اس کو یہ چیلنج نہ ہو کہ یہ تیرا قبول نہیں ہے، اس کا قبول نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر دعاؤں کا فائدہ نہیں ہوتا تو رب العالمین جل وعلا نے یہ ارشاد نہیں فرمایا ہوتا ادعونی استجب لکم، جس نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں جواب دوں گا تمہاری پکار کا، اس کی پکار پر تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں اس دعا کا۔ اور جو بندہ خود اپنی محتاجی ظاہر کر رہا ہے، جو اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ میری قدرت یہ ہے کہ تم مانگو گے میں عطا کروں گا، ہم کہہ رہے ہیں اس سے مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور جو اپنا عجز ظاہر کر رہا ہے کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، آپ اس کو اور سنا رہے ہیں۔ بھائی اس سے امید نہیں لگانی تھی، امید اس سے لگانی تھی جس سے یہ دعا کر رہا ہے۔ جھولیاں اس نے بھرنی تھی، اشکول اس نے بھرنے تھے، مرادیں اس نے پوری کرنی تھی۔ تو ایک دوسرے کے کام بھی آئیں، لیکن دعاؤں کا جو فیکٹر ہے اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ یہ بہت بڑی امید ہے، اور کس نے اس امید کو لگایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کرم فرمایا۔ سورہ مریم میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، جب انہوں نے رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کی، اور اس وقت ان کی عمر کیا تھی، اس کا کچھ بیان اس آیت مبارکہ میں ہے کہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ ذرا بات دیکھیں کیسے شروع ہو رہی ہے کہ یہ اس رحمت کا ذکر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے زکریا پر فرمائی۔ کیسے فرمائی؟ اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب وہ پوشیدہ طور پہ اپنے رب سے مناجات کیا کرتا تھا، اپنے رب سے مانگا کرتا تھا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، وہ پوشیدہ طور پہ اپنے رب سے مانگا کرتا تھا۔ کس طرح مانگ رہا تھا؟ قال رب انی وہن العظم منی، میرے رب میں کیا ہوں، میری تو ہڈیاں کمزور ہو چکی، واشتعل الرأس شیبا، میرے سر پر سفیدی آ چکی، ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن اپنے رب سے مانگنے کے بعد میں کبھی مایوس نہیں رہا، میرا رب میری امید پوری کرتا ہے۔ اور پھر دیکھیے اس بڑھاپے کے عالم میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری نصیب فرمائی۔ تو یہ رب سے مانگنا ہے جو مانگنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ امید یہاں بھرپور لگائی جائے، اور فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اب اس ذات پر بھروسہ ہو کہ جو زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آنی، جس سے ہماری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں اس پر تو اتنا بھروسہ ہے، اس پر تو اتنا تکیہ ہے، جو خود اپنا تعارف یہ فرما رہا ہے کہ بھروسہ ہم پہ رکھو، یہ بھروسہ بھی باقی رہے گا، پورا بھی ہوگا، کیونکہ ہم وہ ذات ہیں جس کو کبھی موت نہیں آنی۔ تو بندہ اس سے لو لگائے گا تو کیوں کر مایوس رہے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری ڈائمنشنز جو درست فرمائے۔ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، سبحان اللہ، میں قربان جاؤں، مالک نے بیٹا بھی عطا فرمایا ہے، ساتھ میں نام بھی عطا فرمایا۔ اللہ، مانگا تو بیٹا تھا، سبحان اللہ، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ جی یہ آیت مبارکہ بھی ہے، یہ بھی ہے کہ یا اللہ مجھے وارث عطا فرما، مضمون اس کا وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مالک نے پھر کیا کیا؟ وارث بھی عطا فرمایا اور ساتھ میں اس کا نام بھی عطا فرمایا، یعنی وہاں سے قبل سمیہ یہ بھی فرمایا، اس سے پہلے ایسا نام کسی کا نہیں رکھا گیا، اللہ، یونیک نام، منفرد نام، اور خصوصی اور رب کی طرف سے نام، اور کیا شان والا بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ، میں قربان جاؤں جناب یحییٰ علیہ السلام کی عظمت و شان پر بھی۔ مرحبا، فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ کے فضائل یہ ہیں کہ اس کو کتاب بھی دی گئی اور فرمایا بھی گیا کہ اس کو مضبوطی سے تھامو۔ واہ واہ، وآتیناہ الحکم صبیا، ہم نے اس کو بچپن میں ہی حکمت عطا فرما دی، حکومت عطا فرما دی، تبنگری عطا فرما دی۔ یہ رب العالمین جل وعلا نے عنایات فرمائی۔ اور یہ جو بات آپ نے جس نقطے اور نفیس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ بیٹا بھی عطا فرمایا، نام بھی عطا فرمایا، آپ دیکھیں جس قدر جس پاور کی امید ہونا اسی اعتبار سے رپلائی عطا فرمایا جا رہا ہے کہ صرف یہاں پر دلاسا نہیں ہے، رب نے تو جو فرما دیا وہ ہونا ہی ہے، یہاں بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ جس طرح لوگ ایک بات کر رہے ہوتے ہیں، یار ٹھیک ہے ہو جائے گا، لیکن اس میں بھی کنفیوژن ہوتی ہے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، وہ طریقہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ کس طرح سے ہمیں ملے گا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی
اتنی امید افزا بات ہے یہ کہ بات کو پورا کیا جا رہا ہے، بیٹا بھی ہوگا، اس کا نام بھی ہوگا، یعنی دو چیزیں مل رہی ہیں ایک مانگنے پر، تو بندے کا پہلے ہی اطمینان بھر جاتا ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ عطا فرما دیا ہے تو اب ملنا ہے اور بیٹا ملنا ہے اور یحییٰ ہی اس کا نام ہوگا۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ واہ۔ اچھا، اس پہ گفتگو سے کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے کسی کو، میں اس لیے تھوڑا اس میں وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ امید لگانا کسی سے، ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ سکھی کب رہیں گے، اور دوسرا یہ کہ کسی کو امید دلانا، جی اس پہ گفتگو ہوئی کہ سچی یا جھوٹی جو بھی۔ جی لیکن ایک بات یہ ہے کہ سلمان بھائی، کوئی آپ کا بھائی مصیبت میں ہو، جی کوئی عزیز مصیبت میں ہو، اس کی مدد کرنا، اس کی خیر خواہی کرنا، اس کی دلجوئی کرنا، اس کی تعزیت کرنا، تو یہ بھی اسلام کی روشن تعلیمات میں سے ایک ہے درست فرمایا کہ اس نے آپ سے نہیں مانگا، آپ نے اس سے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی، صحیح، لیکن آپ نے اس کی خیر خواہی کی۔ صحیح، اور جہاں تک تعلق ہے نا کہ یار میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، تو صرف رقم سے خیر خواہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک، اگر آپ کسی کو لک آفٹر کر لیں کہ وہ بیمار ہے تو اس کو آپ نے دوائیاں میڈیکل سٹور سے لا کے دے دیں، پیسے بھلے اسی کے ہیں، صحیح، لیکن یہ بھی تو ایک مدد ہے نا۔ وہ بیمار ہے، اس کے گھر میں کوئی لانے والا نہیں ہے دوائی، جی یا وہ بیمار ہے تو اس کے گھر کا سودا سلب لانے والا نہیں، اور آپ اس کے پڑوسی ہیں یا قریب رہتے ہیں، تو آپ ان کو پیغام بھیج دیں کہ آپ کو جو بھی بازار سے چیز منگوانی ہو آپ بتا دیں، یا آپ بازار سے چیزیں منگوانی ہیں وہ مجھے بتا دیں، میں آپ کو لا دیتا ہوں۔ وہ آپ کو پیسے بھی دے دیں گے، لسٹ بھی دے دیں گے، سامان بھی آ جائے گا، ایک خیر خواہی ہو جائے گی۔ طاقت کے مطابق آپ خیر خواہی کریں گے، آپ جو کریں گے، تو رب تعالیٰ کے ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی۔ ایسی بات۔ اور دوسری بات پتہ کیا ہے کہ جس سے تعلق ہو نا خالد بھائی، ہمارے نفسیاتی تقاضے کچھ ایسے ہیں کہ ہم ان سے یعنی کہ کیا کہہ لیں، وہ خالی نہیں ہو سکتے، بری الذمہ جسے کہتے ہیں ہم، امید لگ جاتی ہے اور ہم اس کو کہتے ہیں نہیں۔ تو کسی نے ایک جملہ لکھا تھا، اس جملے پر کلام ہو سکتا ہے کتنا صحیح کتنا درست، لیکن یہ ہے نفسیاتی تقاضا کہ انسان دو چہروں کو کبھی نہیں بھولتا، ایک مصیبت کے وقت ساتھ دینے والے کو، اور ایک مصیبت کے وقت ساتھ چھوڑ جانے والے، زندگی بھر کے لیے نہیں بھولتا۔ وہ الگ بات ہے ہم اسے صبر کی تلقین کریں، ہم اسے کہیں گے یار کوئی بات نہیں، کسی نے نہیں پوچھا آپ کو، کوئی بات نہیں، لیکن یہ نفسیاتی تقاضے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ ہم نیکی کی دعوت عام کرنے کا کام کر رہے ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی ہماری موجود ہے، تو ہمیں معاشرے کے اندر ان چیزوں کا زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ ہم نے سنا بارہا تربیت فرمائی کہ خوشی کے موقع پر کسی کی غیر موجودگی اتنی فیل نہیں ہوتی، آپ کسی کی شادی میں نہیں جا پائے اتنا زیادہ فیل نہیں ہوگا، لیکن آپ کسی کے ڈیزاسٹر میں، کسی کی میت میں، کسی کے غم میں نہیں پہنچ پائے، یا اس کو ڈھارس نہیں دی، یا آپ نے اس سے کوئی ہمدردی کے دو بول نہیں بولے، وہ یاد رکھے گا کہ یار یہ ویسے تو میرے آگے پیچھے گھومتا ہے اور بڑا مجھے جناب وہ پیارے بھائی اور اس طرح سے بڑا یہ مجھ سے ایسا ملتا ہے کہ اس سے بڑا میرے کو سجن ہی نہیں ہے، اور اب اس نے تو مجھے پوچھا ہی نہیں، حال ہی نہیں پوچھا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ چیزیں بھی پیش نظر۔ درست فرمایا، یہ نیگلیجنس نہیں ہونی چاہیے، غفلت نہیں ہونی چاہیے، خیال کرنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے، عیادت بھی کرنی چاہیے، تعزیت بھی کرنی چاہیے، کام بھی آنا چاہیے، یہ بالکل اسلام کی روشن تعلیمات ہیں ہمارے لیے۔ لیکن اگر کوئی نہیں آیا، یہ دیکھیں یہاں یاد رکھیں، امیر سنت کا ایک بڑا زبردست رسالہ ہے شیطان کے بعض ہتھیار، یہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ سب کام ہونے چاہیے، جنازے میں بھی شرکت ہونی چاہیے، تدفین میں بھی، ایصال ثواب میں بھی، لیکن اگر کوئی نہیں آیا تو اس کے لیے نیگیٹو کومنٹس بھی پاس نہ کیے جائیں، غیبتیں بھی نہ کی جائیں، بدگمانی بھی نہیں رکھی جائے۔ بہرحال اگر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر جنت کی نعمتیں پانی ہیں اور اللہ کریم کی بارگاہ سے بڑا ثواب کمانا ہے تو مصیبت میں دوسروں کے کام آنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی نہیں بھی آیا تو اس کے لیے نہ کوئی بدگمانی کریں، نہ اس کی غیبتیں کریں، نہ اس پر تہمتیں لگائیں، اور نہ ہی کریکٹر اسیسینیشن، دل بڑا رکھیں، دل بڑا رکھیں، ٹھیک ہے؟ صحیح بات جو ہے وہ یہی ہے۔ اور رسالہ ایک امیر سنت کا ہے، اگر آپ پڑھ لیں تو بہت آپ کو اس پہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو
سیکھنے کو ملے گا، شیطان کے بعض ہتھیار۔ چلیں جی، گفتگو ہو رہی ہے اور امیدیں وابستہ کرنا یہ عنوان اور موضوع چل رہا ہے۔ ناظرین بھی ظاہر سی بات ہے بہت ساری باتیں سوچ رہے ہوں گے راشد بھائی، اور کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہوں گے۔ بالکل، تو یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کچھ سننا چاہیے ان کی۔ ہاں جی جی ماشاءاللہ بہت اچھا گفتگو چل رہی ہے ان لوگوں کی، اور جس طرح کے آج کل کے حالات ہیں، لوگ امیدوں سے ٹوٹے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت سے ان کا ملاپ کروانے کے لیے امیدوں کو جگانا، اور ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے۔ میں خود بڑا پریشان تھا کافی دنوں سے، کافی عرصے سے، لیکن اللہ کی امید کے بارے میں یہ پروگرام سنا، الحمدللہ بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین، شکراً۔ یہی مدنی چینل کی بہار ہے الحمدللہ۔ مدنی چینل یہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم کا بھی بیان کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا بھی بیان کرتا ہے، عشق مصطفیٰ کا بھی بیان کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہنم کی سزاؤں کا بھی بیان کر رہا ہے الحمدللہ۔ بشیر اور نذیر دونوں طرح کے جو معاملات ہیں، بشیر اور نذیر مطلب ایک تو جیسے بھائی بشیر اور بھائی نذیر، یہ وہ والا نہیں، مطلب یہ ہے کہ خوشخبری سنانا اور ڈر سنانا، ان دونوں کا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے قرآن کریم میں، تو دونوں کا بیان ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ مایوسیوں کا مدنی چینل خاتمہ کر رہا ہے اللہ کی رحمت سے، تو یہ مدنی چینل کا ایک اونچا کام ہے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ تو اس کے ساتھ اپنا تعاون بھی کریں اور وابستگی بھی اختیار کریں، اللہ پاک عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین جی ماشاءاللہ۔ نام محمود اصغر، ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ سے۔ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ بہت خوبصورت آج چل رہا ہے، امیدیں میں بسا کرنا، ہمیں کوئی اچھا سا کلام سنوا دیجیے سلیمان بھائی سے۔ اللہ برکت دے آپ کو، مرحبا ماشاءاللہ۔ جی محمد عامر اتاری، بابل بدیر کراچی کے کلام سنا دیجیے۔ سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ میسیجز بھی کچھ لیتا ہوں، اور یہ ہیں جی، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، یہ کلام سنا ہے، بہت شکریہ۔ میلاد بھائی کی پڑھی ہوئی منقبت سیدہ مخدومہ کائنات کی، وہ بھی سنائیں انشاءاللہ، ضرور سناتے ہیں جی۔ آگے ہے جی، کلام سنا دیں وہی رب ہے جس نے تم کو ہمتن کرم بنایا، اس کے میں 2 اشعار پڑھ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آشتاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو، اور یہی بولے سترا والے، یہی بولے سترا والے، چمنے جہاں کے تھالے، یہ چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا،
آگے جی اشفاق بھائی کا کلام سنائیں. نہیں جی ہاتھوں ہاتھ سناتے ہیں. آگے سنیے اشفاق بھائی کا کلام. دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام آقا کا تو دیار مدینہ تجھے سلام دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام لا ریب خار دشت مدینہ کے حسن پر لا ریب خار دشت مدینہ کے حسن پر قربان لالا زار مدینہ تجھے سلام قربان لالا زار مدینہ تجھے سلام آقا کا تو دیار مدینہ تجھے سلام تجھ سے مٹی ہمیشہ میری بے قراریاں تجھ سے مٹی ہمیشہ میری بے قراریاں تو دل کا ہے قرار مدینہ تجھے سلام تو دل کا ہے قرار مدینہ تجھے سلام آقا کا تو دیار مدینہ تجھے سلام ٹوٹے میرا جو دم تو مدینہ ہو سامنے ٹوٹے میرا جو دم تو مدینہ ہو سامنے یہ دل کی ہے پکار مدینہ تجھے سلام. واہ بھائی واہ. دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام. سفر مدینہ کی بھی کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. اور سفر مدینہ یہ ہو بما عاشق مدینہ تو پھر اس کے ذوق میں مزید شعر تو سنائے نا سلمان بھی. دنیا دیاں سفراں تو آئے ہائے بندہ تھک بھی تے جاندا ہے ہاں جی نالے اک بھی تے جاندا آئے ہے ہائے پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سو. واہ واہ. آپ تو روشن ضمیر ہو گئے راشد بھائی. یہی میرے دل میں تھا کہ یہ پڑھنا میں سنا دیں جناب. چلے میں سنا دیتا کوئی ہوں. بھی ہوگی ثواب بھی ملے گا آپ کو. دنیا دے سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے. دنیا دے سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے. پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا. پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا. اور پہلی دفعہ کا تو اپنا ہی ہوتا ہے لیکن جو دوسری دفعہ کا ہوتا ہے نا وہ زیادہ اپنا ہوتا ہے. اللہ نصیب فرمائے بار بار حاضری عطا فرمائے. چلیں جی ایک اور میلاد بھائی کے کلام کی فرمائش بھی تھی. آئیے آپ کو وہ بھی سناتے ہیں. سنیے. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا بنت رسول اللہ یا بنت رسول اللہ یا بنت رسول اللہ یا بنت رسول اللہ
شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا شرف حاصل ہے ان کو دامن زہرا سے نسبت کا، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ، جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ، جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ، جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا، جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، انہی کے ماہ پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں، انہی کے ماہ پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں، انہی کے ماہ پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں، یہی ہے مجمع بحرین سر چشمہ ہدایت کا، یہی ہے مجمع بحرین سر چشمہ ہدایت کا، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جنتی کھانے کھلانے والی شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، یہ پورا ایک وہ اس پہ ایک واقعہ ہے، جنتی کھانے کھلائے ہیں کس نے؟ سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور یہ ہے امید جو رب سے لگائی جاتی ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ، خالی ہانڈیاں چولہے پہ چڑھا دیں اور اللہ کریم سے جو ہے وہ لو لگائی، اور پھر جنتی کھانے جو ہے وہ آئے اور صحابہ کرام نے وہ کھائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور پھر آپ دیکھیں خالد بھائی مجھے کہنے دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی محبت اور پیار، اور حضور کے صحابہ کرام کا بھی احترام اور اکرام۔ ظاہر سی بات ہے، گھر پر بلا کے بندہ ہر کسی کو تو کھانا نہیں کھلا رہا نا، حضور کو بھی، حضور تو حضور ہیں سبحان اللہ، اور حضور کے صحابہ کا بھی ایک اکرام بھی ہے، اور ان کے لیے پھر یہ اتنا خوبصورت اہتمام بھی ہے۔ واہ سبحان اللہ، اللہ ہمیں صحابہ و اہل بیت کی محبت سے مالا مال فرمائے۔ اور گھڑی بتا رہی ہے وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے، محمود بھائی کا کلام سننے کی بھی ایک فرمائش تھی ہمارے پاس، تو ہم اس کو پہلے تو شامل شاید نہیں کر پائے، تو آج چلیں اس کو بھی پورا کیا۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، جو رنگ و نور سے روشن مدینہ سارا ہے، خدا نے آقا تمہارے لیے سوارا ہے، ہم اس لیے تو مدینے کو یاد کرتے ہیں، سنا ہے ہم نے مدینہ بہت ہی پیارا ہے، بلاوا اب
میرے سرکار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، مرحبا۔ سفر کی ایک اپنی بات ہے، سبحان اللہ، لیکن سفر اگر گاڑی میں ہو، رستہ اچھا ہو، اس کی بھی اپنی بات ہے، سبحان اللہ، ہے کہ نہیں راشد بھائی؟ اور اگر ہم سفر بھی اچھا ہو واہ واہ واہ، تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ مرحبا مرحبا، ماشاءاللہ، بڑی پیاری بات کی ہے جی۔ اللہ پاک جو ہے وہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ بہرحال سفر جب بھی ہو تو کچھ سیکھیں، سفر میں بندہ بہت کچھ سیکھتا ہے اور سیکھ کر پھر اس پر عمل بھی کریں، یہ بھی ایک ساتھ میں کیا ہے، ایک بات ہے۔ اور ہمارے نگران پاکستان انتظامی کابینہ قبلہ حاجی شاہد صاحب دامت قدم القدسیہ فرماتے ہیں کہ سفر وسیلہ ہے ظفر، اور سفر میں انسان کو تجربات جو ہے وہ ماشاءاللہ طرح طرح کے ہوتے ہیں، ملتے ہیں، تو ان سے بندہ اپنی زندگی میں چیزیں سبق ایڈ کرتا جائے گا چیزیں، تو انشاءاللہ بہتریاں جو ہیں وہ گراف میں اوپر جو ہے وہ چلتی جائیں گی۔ وقت اختتام پذیر ہے، گفتگو سرب اس کو کنکلوڈ کریں آج کے پروگرام کو، تو کیا فرمائے گا؟ راشد بھائی سے پہلے لے لیتے ہیں، پھر پروگرام کی آخری بات آج کے پروگرام کی وہ آپ سے لے لیں گے انشاءاللہ۔ جی سلمان بھائی، اسی جملے کے بارے میں کچھ بات کروں گا کہ امید پر دنیا قائم ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں کہ امید پر ہی دنیا قائم ہے۔ جب بندے کے دل سے امید ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے۔ امید ہوتی ہے تو امید بندے کو آگے بڑھنے کا جذبہ فراہم کرتی ہے۔ امید انسان کو بڑے بڑے کیا کہتے ہیں گول اچیو کرنے کی طرف ابھارتی ہے۔ امید آپ کے دل میں رب کی محبت پیدا کرتی ہے۔ امید آپ کو رب سے مانگنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ امید آپ کو کیا کہتے ہیں کہ گناہوں سے بچ کر رب کی بارگاہ میں مانگنے کا، توبہ کرنے کا ایک طرح سے موقع دیتی ہے۔ تو رب سے امید لگائے رکھیں، انشاءاللہ یہ امید ایسی ہے جو کبھی بھی جس میں آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ مرحبا جی سر۔ جو بھی ہمارا ویژن ہوتا ہے، جو بھی ہمارا پروجیکٹ منصوبہ ہوتا ہے، جو بھی ہمارا ہدف ہوتا ہے، وہ ہدف کی ساری جزیات پر جتنے بھی اس کی ڈائمنشن ہیں اس کے اوپر آپ غور کر لیں، لیکن اگر اس کے اندر ہوپ ماڈل شامل نہیں ہے جی تو آپ کا وہ ویژن پورا نہیں ہو پائے گا۔ ٹھیک، ہوپ اور آپ کی کوشش، یہ کوشش اور امید، یہ دونوں مل کر آپ کی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مرحبا۔ تو اس لیے جو بھی آپ کام کریں ساتھ میں امید ضرور رکھیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، تو ہم امید بہار رکھیں۔ خزاں کا موسم آتا ہے صحیح، اور ہمیشہ نہیں رہتا، پھر چلا جاتا ہے، گزر جاتا ہے، ایسی بات۔ تو ہمیں امید بہار رکھنی چاہیے، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ اگر ہم نے امید چھوڑی تو ہم اپنا کیس اور دل اور دماغ تینوں ہار جائیں گے۔ اللہ رحمت فرمائے۔ اگر امید قائم ہے تو ہم اس آزمائش سے، اس ڈیزاسٹر سے انشاءاللہ رب کی رحمت سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مرحبا۔ راشد بھائی، اللہ کرے کہ ہم کبھی یہ دکھائیں، اللہ کرے کہ ہم یہ کبھی ناظرین کو دکھائیں۔ یہ ہمارے جو بلوچستان کی پٹی ہے نا، یہ خزدار، کلات، مستون، یہ جو علاقہ ہے، اور آگے بھی بلوچستان میں کافی علاقے ہیں جہاں سیب بڑی تعداد میں جو ہے پایا جاتا ہے، کوئٹہ میں بھی بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے۔ سیب کے باغات راشد بھائی، خزاں میں آپ سیب کا درخت دیکھیں تو آپ کو لگے گا بالکل سوکھا اور مطلب ایسے بیکار درخت لگے گا آپ کو۔ سردی کے موسم میں جب خزاں بھی ہوتی ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں، سردی کے موسم میں ویسے ہی وہ حال اس کا بھی حال ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی درخت بہار کے موسم میں جب موسم آتا ہے، ہرا بھرا بھی ہوتا ہے اور سیبوں سے لد جاتا ہے۔ تو بہار کی امید بھی رکھنی چاہیے اور اللہ کریم سے اپنی لو لگا کے رکھیں، اور اگر کبھی کسی سے جو امید وابستہ تھی وہ پوری نہیں بھی ہوئی
تو اس کی کریکٹر اسیسینیشن کم از کم یہ نہ کریں. اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام. پھولوں سی مسکراتی صبح